السلام علیکم۔ ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کتاب کا یہ سبق جس کا عنوان ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں آج ہم اس کا پارٹ 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواں اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ یعنی ایک دفعہ ایک بدوی قرض خواں، یعنی یہاں لفظ ہیں بدوی مینز ہیں عرب کے پرانے خانہ بدوش لوگ، یعنی ایک بدوی قرض خواں قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا، یعنی اس نے اپنا قرض بڑے غصے سے مانگا اور کہا، غصے سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے تھے؟ جب وہ قرض کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے اس نے غصے میں بات کی۔ ساتھ ہی صحابہ نے کہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اس بدو سے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ اس خانہ بدوش نے کہا کہ میں اپنا قرض طلب کر رہا ہوں، یعنی اپنا قرض مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس کی حمایت کرنی چاہیے، کہ آپ کو اس بدو کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کا حق سے کچھ زیادہ اسے دے دیا، اور پھر کہا کہ آپ اس کا حساب بے باک کرو، آپ اس کا حساب ختم کرو اور حق سے کچھ زیادہ ہی اس کو دے دو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثنا سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر بدوی کو دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دیں گے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زین بن ثنا سے 80 مسکال سونا، یعنی یہ 80 مسکال سونا اس کا مطلب ہے سونے کا ایک سکہ، مسکال میں نے سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج تھا، اس 80 مسکال لی سونے کے 80 مسکال لیے، سونے کے 80 سکے لیے، اس شرط پہ لیے کہ وہ مقررہ وقت پر کھجوریں دیں گے۔ ابھی مقررہ وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے، یعنی ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنازے میں تھے اور ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلوؤں کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرض ادا کرنے کو کہا، یعنی زید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو کھینچا اور بدمزاجی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ حضرت عمر نے کہا، ساتھ ہی حضرت عمر تھے، اس نے اس بدو کو کہا، اس نے اس زید کو کہا اے خدا کے دشمن کیا بکتا ہے؟ اس نے اس زید کو کہا اے خدا کے دشمن تم کیا بکتے ہو، یعنی تم کیا بدمزاجی کرتے ہو؟ خدا کی قسم مجھے حضور سے اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اس نے اس انسان کو کہا کہ اے خدا کے دشمن اگر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ پے کر اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو سمجھایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لفظ پے کر اخلاق کے پے کر، یعنی اتنے بڑے اخلاق کے مالک تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حضرت عمر کو سمجھایا ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کر دے۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہی مجھے کہتے ہیں کہ حسن و اخلاق سے اس کا قرض ادا کرو اور دوسری طرف اس کو آپ ستاتے ہو، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا جا کر حساب کرو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جاؤ اس کا حساب ختم کرو، اس کے حساب سے اس کو کھجوریں دے دو، اور آپ نے اس کو ڈانٹا ہے، ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔
یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے اخلاق تھے کہ دنیا کا کوئی انسان تا قیامت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بچوں یہ تھا پارٹ 4 جو ہم نے آج پڑھا ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 5 میں ہم یہ سارا سبق ختم کریں گے، یعنی یہ سارا سبق پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔